بھلا میری شادی کراؤ، میں عمران خان کی طرح طلاق دیتا رہوں گا۔ کہا بھئی کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کہ بابا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر آپ ہزار کمزوریاں ڈھونڈے مل جائیں گے آپ کو، لیکن ہماری کمزوریوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی کارکردگی بھی تو بتاؤ۔ 3 سال میں تمہاری اپنی کارکردگی کیا ہے؟ کہا بھئی کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ حالت ہے ان کی۔ کوئی نہ ہمارے معاشرت، نہ حیا، نہ ہمارے اقدار، نہ ہماری عزتیں اپنی نوجوان نسل کو بچائیں۔ یہ نوجوان ہر ایک میں داخل ہو چکا ہے، یہ اثرات ہر ایک میں ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، عالم ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا ایک چھوٹا بچہ کوئی 10 سال کا ہوگا، 9 سال کا ہوگا، سامنے کھڑا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ لیں ذرا، کیا سیکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے اس بیٹے کو میں نے کہا کہ پڑھو ورنہ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ ایسا مذاق کے زمانے، پڑھو ورنہ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تو یہ بچہ مجھے جواب میں کہتا ہے کہ بھلا میری شادی کراؤ، میں عمران خان کی طرح طلاق دیتا رہوں گا۔ لیکن خدا کے قسم اس بچے نے مجھے جواب دیا، کس چیز کی؟ میں ذمہ دار حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ تڑپ رہے ہیں، اس تڑپ کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے بیچ راستے سے ان کو ملک کو چھڑا دیا، ان سے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا۔ اور پھر ایک کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ وہ کوئی سازش نہیں ہوئی، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گرایا ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، تم منتخب تھے ہی نہیں، تم دھاندلی کے ذریعے آئے تھے، چور دروازے سے آئے تھے۔ بس یہ بھی کسی نے ان کو بتایا ہے کہ زیادہ دوسروں کو چور چور کہو تو آپ کی چوری چھپ جائے گی۔ دوسروں کو چور چور کہنے سے اپنی چوری نہیں چھپتی، توشہ خانہ پھر بات کرے گا۔ اور میں آپ کے پشاور میں بیٹھا ہوں، آپ ذرا اپنے پشاور کے میوزیم کے نوادرات کا پتہ کر لیں، چوری تو نہیں ہوا؟ بخدا بلا وجہ نہیں کہہ رہا میں۔ ہمارا ایک توپ بھی گم ہو گیا، وہ بھی شاید دیر کی طرح گم ہوا ہے۔